السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں کا جو پڑھ کر سنائے ان کو آپ کی آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں سکھائے کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و صاف کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر چند دعائیں کی تھی۔ انہی دعاؤں کے بارے میں یہاں باتیں آئی ہیں۔ تقریباً 2-3 ہفتہ سے انہی دعاؤں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلی والی دعا کے اندر اللہ سے یہ مانگا تھا، اے اللہ ہماری نسل میں فرما بردار امت کو پیدا فرما دیجیے، جو آپ کی فرما برداری کرے، جو آپ کی بات کو مان کر چلے، ویسی نسل ہماری نسل میں سے بھیج دیجیے۔ تو گویا کہ نبی آنے والی نسل کی فکر کر رہے ہیں، آنے والی نسل کی دینداری کی فکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسل فرما برداری والی نسل کی بھی دعا کی، اور انہی نسل میں سے ایک پیغمبر کی بھی دعا کی جو پیغمبر انہی میں کا ہو۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ کی ابتدا، آپ کی شروعات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ظاہر کرنے والا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنانے کے بعد دعا کی تھی، اے اللہ ہماری نسل ہی میں سے، مطلب انہی کی نسل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ہمارے نبی جن پیغمبر کے بیٹے کی نسل سے آئے ہیں ہمارے نبی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دوسرے نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ انہی میں کا ایک رسول انہی کی نسل میں سے، ان کی نسل فرما بردار نسل ہونی چاہیے۔ نسل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، آل اولاد، جو فیملی چلے گی وہ فیملی کیسی ہو؟ فرما برداری والی فیملی ہو، اور اسی طرح وہ نسل جو چلے گی، جو جنریشن آئے گی، اس جنریشن میں ایک رسول کو بھیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دعا کا اثر ہوں، میں اسی دعا کو ظاہر کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی
اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں خوشخبری ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اے میری قوم میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق، مطلب تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کی سچائی کو بتانے والا ہوں، اور اسی طرح وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک پیغمبر کی، ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے بعد رسول، جو میرے بعد پیغمبر آئیں گے، اس پیغمبر کی اور اس رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اس رسول کا نام، اس پیغمبر کا نام ہوگا احمد، یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں محمد ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفاتی نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 9 نام ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ تو میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، انہوں نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ خوشخبری ہوں، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب ہوں میں۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے جو پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، اور اس زمانے میں جو قیصر و کسریٰ کے محلات تھے وہ محلات روشن ہو گئے۔ یہ میری ماں نے خواب دیکھا تھا، تو میں وہ خواب پوری کرنے والا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ظاہر کرنے والا میرے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم، بھائی کا مطلب حقیقی بھائی نہیں، انبیاء علیہ السلام سب بھائی ہوا کرتے ہیں، سب نبی، سب پیغمبر، سب رسول، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کو پورا کرنے والا ہوں میں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اسی وقت سے نبی ہوں، میں تو اسی وقت سے نبی ہوں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر، مطلب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بھی مٹی اور گارے ہی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنانے کے لیے مٹی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی ابھی سیمنٹ کلا کو رکھی کر بولتے نہیں کیا، ویسا ابھی خمیر تیار ہی نہیں ہوئی تھی، اسی وقت سے میں اللہ کے یہاں نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک 30 جھوٹے دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 لوگ پیدا ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبی ہونے کا دعویٰ ایک آدمی نے کیا تھا، ایک آدمی نے بھی کیا، ایک عورت نے بھی کیا تھا، اسود انسی، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، میں خود نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کا کام آخری زمانے تک رہے گا، لیکن نبی نہیں آئیں گے۔ نبی نے جو شریعت چھوڑ کر گئے ہیں، وہ شریعت تو باقی رہے گی، لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں آئیں گے۔ اور یہ رسول ہونا، یہ پیغمبر ہونا
آدمی اپنی محنت سے نبی بن جائے، اپنی کوشش سے رسول بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اللہ اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اور ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اللہ کے دوست ہیں، ہم سب اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، آیت الکرسی میں، آیت الکرسی کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ ولی المؤمنین، کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والے اللہ کے دوست رہنے کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر، یعنی کفر سے نکال کر، خواہشات سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ الی النور، نور سے مراد روشنی۔ یہ کون سی روشنی ہے؟ ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی، قرآن کی روشنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی۔ یہ سب چیزیں یہ نور ہیں۔ قرآن ایک نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہمیں راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آنے والی جو نسل آئے گی اسی نسل میں سے ایک رسول بھیجیے، آپ اسی نسل میں سے ایک رسول بھیجیے۔ اس رسول کا، اس نبی کا، اس پیغمبر کا کام کیا ہوگا، اسی دعا کے اندر اس مقصد کو بھی بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ نبی بھیجیں گے تو اس نبی کا کام کیا ہوگا، آپ رسول بھیجیے تو اس رسول کا کام کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا۔ تین چیزیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ تین چیزیں، تین مقصد وہ لے کر آئیں گے رسول، وہ نبی تین چیزوں کی تعلیم دیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول آئیں گے، وہ پیغمبر آئیں گے، جن کے پاس بھی آئیں گے ان کے پاس آپ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ تلاوت کتاب، تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن مجید کی فضیلت احادیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، ورنہ قرآن کے اتنے فضائل، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے۔ کلام کس کو کہا جاتا ہے؟ کلام کس کو کہا جاتا ہے؟ آدمی کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، یہ جو میری زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ، اسی کو کلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْهُ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ اللہ کی مخلوق نہیں، میں اللہ کا مخلوق، آپ اللہ کے مخلوق، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے ہمیں؟